کہ لڑکیوں کی سوسائڈ کرنے کی ریشو لو افیئر میں میل سے زیادہ ہے۔ لڑکا یا لڑکی یا دونوں عام طور پر سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ تو محبت میں ناکامی، گھر والوں کے راضی نہ ہونے، انتہائی حساس، یا 5 بیٹیاں ہوں، 6واں بیٹا پیدا ہوا ہو، تو ایسا لاس ہے کہ ماں باپ کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، بہنوں کا سہارا ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے پولیٹیکل سائنٹسٹ، ہمارے سوشیالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ کاروں میں سے لاشیں ملتی ہیں کپل نہروں میں چھلانگیں لگا جاتے ہیں۔ آج کی یہ پبلک اویئرنیس ویڈیو ایک انتہائی حساس موضوع پر ہے۔ اس موضوع پر ہمارے پولیٹیکل سائنٹسٹ، ہمارے سوشیالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ بہت کم توجہ دیتے ہیں، اور پولیس کی توجہ بھی اس پہ بہت کم ہے۔ لیکن اس کے نقصانات، ڈیمیجز فیملی میں، لواحقین پر، سوسائٹی پر بہت زیادہ ہے۔ یہ ایشو ہے جب لڑکا اور لڑکی ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں، تو محبت میں ناکامی، گھر والوں کے راضی نہ ہونے اور دیگر وجوہات کی بنا پر لڑکا یا لڑکی یا دونوں عام طور پر سوئسائڈ کر لیتے ہیں۔ اس میں عام طور پر جو ایج بریکٹ ہے وہ 16 سے لے کر 24-25 تک ہے، یعنی جو معاشرے کے ویری یوزفل ایک یوتھ ہے وہ اس میں انوالو ہو کے ضائع ہوتی ہے، جس سے فیملی کا ایسا لاس ہوتا ہے کہ جو پھر کبھی بھی ریکور نہیں ہو سکتا۔ میری سروس میں ایسے بچے، کیونکہ نام لینا مناسب نہیں ہے، ضلع کا نام لینا مناسب نہیں ہے، ایسے بچے اور بچیاں گھر والے نہیں مانے، شادی کرنا چاہتے تھے، سوئسائڈ کمٹ کر گئے کہ 5 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا، والدین بوڑھے ہو گئے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک سٹگما ہے، یا اس کی ایک کیا کہتے ہیں، یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ایک بیٹا ضرور ہو اور وہ فیملی کا نام، بلڈ لائن اس کو وہ کیری کرے گا، یا 5 بیٹیاں ہوں، 6واں بیٹا پیدا ہوا ہو، بڑے لاڈ سے پالا جاتا ہے، ماں باپ اس وقت تک بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب وہ اگر سوئسائڈ کر جاتا ہے تو ایسا لاس ہے کہ ماں باپ کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، بہنوں کا سہارا ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کے پیچھے فیکٹرز وہ بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن آپ کو میں نے دوبارہ اس کو سم اپ کرتا ہوں کہ لاس زیادہ کیوں ہے۔ کہ ایک تو ینگ وکٹم ہوتے ہیں، بے قصور وکٹم ہوتے ہیں، اور بے قصور فیملیز ہوتی ہیں، لیکن لاس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس متعلق کوئی خاص ڈاٹا کسی NGO، کسی سوشیالوجسٹ، کسی سائیکیٹرسٹ نے جمع نہیں کیا، لیکن انڈیا میں اس میں 2021 میں کام ہوا تھا۔ تو کیونکہ ہمارا کلچر، سوشل سٹرکچر، اکنامک پوزیشن ملتی جلتی ہے، تو وہاں 2021 میں 2020 یعنی 20 میں یا اس سے پچھلے سالوں کے مقابلے میں 11% لو افیئر پہ سوئسائڈ کے کیس زیادہ رپورٹ ہوئے تھے۔ پھر مزید ڈاٹا، یہ پاکستان کا ڈاٹا بھی ہے، اور اس کو میں نے ڈیورنگ میری جب بکھر پوسٹنگ تھی تو میں نے اینالائز کیا تھا ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے، تو اور انڈیا میں بھی یہ ڈاٹا آیا ہے کہ لڑکیوں کی سوسائڈ کرنے کی ریشو لو افیئر میں میل سے زیادہ ہے۔ تیسرا تلخ پہلو اس میں یہ ہے کہ جو آپ کے دوست ہیں، جسے ہم پیئر کہہ لیں، فرینڈس کہہ لیں، وہ بجائے کاؤنسلنگ کرنے کے، لڑکے یا لڑکی کو سمجھانے کے، یا تو اسے تحقیر کا نشانہ بناتے ہیں یا انکریج کرتے ہیں ٹوورڈ سوئسائڈ۔ مثلاً اپنی نوکری میں سنے ہوئے، آپ کی خدمت میں سنے ہوئے واقعات کوئی آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہے، اور یہی اوریجنل لائف ہے بکش لائف کے علاوہ۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لڑکے نے پاکستان میں عام طور پر، اور انڈیا میں بھی، جسے ہم عرف عام میں گندم کی گولیاں کہتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اسے ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ گندم کی گولی کھا دی، سمجھو کلاشنکوف کی گولی سے اپنے آپ کو مار لیں۔ بچنے کے، سروائیو کرنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ تو ایک بچے نے کھا لی، وہ سروائیو لکیلی کر گیا، بجائے گھر والے یا دوست اس کی کاؤنسلنگ کرتے، اس کے بعد اس کو تانے دیتے رہے کہ تمہاری محبت سچی نہیں تھی، تم نے ایک گولی کھائی، تمہیں 2 کھانی چاہیے تھی۔
اور ان دا لانگ رن کچھ ماہ کے بعد اس نے 2 کھائیں اور سروائیو نہیں کر سکا۔ یاد رکھیں یہ بچے اور بچیاں بیسیکلی محبت کے بھوکے ہیں، بطور باپ، بطور بھائی، بطور بیٹا، بطور بہن، بطور دوست، بطور ٹیچر، بطور محلے دار، ان کو محبت دیں، ان کی بات سنیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ آپ کی ایج کی وجہ سے ہارمونز کا جو سائیکل نیچے سے اوپر ہونا وہ ہے۔ میں نے اپنی اس پولیس سروس میں ایسے بھی واقعات سنے کہ اس وقت کپل یعنی لڑکا اور لڑکی بالکل خودکشی پہ آئے ہوئے تھے، کسی نے کاؤنسلنگ کی، بچ گئے، دونوں کی الگ الگ شادیاں ہو گئی، اور ان کو فیوچر میں ملنے والا لائف پارٹنر اس جو لو افیئر کا یا ان کی جس سے وہ شادی کرنا چاہتے تھے، تو جو نام لے لیں، اس سے زیادہ اچھا نکلا اور انہیں زیادہ اچھی لائف گزاری۔ تو یہ بات بھی ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ یہ اس وقت حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں جب کوئی تھوڑی سی مینٹل النس وکٹمز میں ہوتی ہے یا ان کی فیملیز میں ہوتی ہے، وہ سٹریس میں ہوتے ہیں، انڈر پریشر ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، نمبر بھی نہیں آ رہے، اس طرف شادی بھی نہیں ہو رہی، کچھ جینیٹکس میں ان کے یہ سائیکولوجیکل سٹریس ہوتا ہے، تو سچویشن اور خراب ہو جاتی ہے۔ مزید اس وقت اور خراب ہوتی ہے جب دونوں سوسائڈ کر لیتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی بہت زیادہ ہے۔ کاروں میں سے لاشیں ملتی ہیں کپل کی، کپل نہروں میں چھلانگیں لگا جاتے ہیں۔ ایک اور یہاں بڑا ایشو ہے کہ ہمارا جو ادب ہے، لٹریچر ہے، اس میں کچھ نام نہیں لینا چاہتا، اگر لینے بھی کوئی حرج نہیں۔ بانو قدسیہ کا مشہور ناول ہے راجہ گدھ، عشق زادے انڈیا کی فلم ہے، اس میں اس عمل کو، محبت میں مر مٹنے کو، سوئسائڈ کرنے کو گلوریفائی کیا گیا ہے۔ اس کو پڑھ کے بھی جب کچھ وکٹمز میرے پاس آئے، میں نے باتیں سنی، تو انہوں نے اپنے آپ کو اس پس منظر میں رکھ کے محبت کی۔ تو اس قسم کے ایشو کو بھی گلوریفائی کرنے کے علاوہ جو ادیب ہیں، جو ٹیچر ہیں، جو میڈیا ہے، جو سوشل میڈیا ہے، اس کو کوئی پازیٹیو موویز بھی بنانی چاہیے۔ اس کو سوشل میڈیا میں کیونکہ بہت زیادہ اس کا گلیر ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، تو شارٹ فلمز بناتے ہیں، تو اس پہ کاؤنسلنگ کی فلمز بھی بنانی چاہیے کہ کپلز کو کیسے سروائیو کروایا گیا، کہ ان کی کاؤنسلنگ کر کے یا ان کی شادی کی وجوہات، شادی نہ ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ ذات پات مختلف ہے، اس کے علاوہ آپ کا سوشل سٹیٹس مختلف ہے، آپ کا ون سائڈ لو ہے۔ یہ بھی میں نے سروس میں دیکھا ہے کہ ایک عام جو وین ڈرائیور ہے وہ کالج کی بچیوں کو اسکول لے کے آتا جاتا ہے، جو بچی ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، اس کا سوشل اور اس کا معاشی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک ڈرائیور سے بہت اوپر ہے۔ وہ اب یک طرفہ لو میں رشتہ مانگتا ہے، وہ بچی والے نہیں مانتے، بچی والے نہیں مانتے، کیونکہ میں کوئی ایسا موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں، لیکن میں دل کی بات کرتا ہوں، لیکن جو میں بات کرتا ہوں آپ کے فائدے اور دل سے کرتا ہوں۔ اب وہ یک طرفہ محبت کا شکار ہو گیا، اس نے ماں کو بھیجا، کہاں رشتہ ہو سکتا تھا، اینڈ ہی کمیٹڈ سوسائڈ۔ تو اس قسم کے سینیریو میں اس کے والدین کو کاؤنسلنگ کرنا، بتانا، بچانا، یہ بھی معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح جب میں نے گوگل کیا تو مجھے گوگل میں ایک امنگ، ایک پاکستان میں ایک نمبر ملا گوگل پہ، انہوں نے ایک نمبر دیا ہوا تھا کہ اگر آپ خودکشی کرنے لگے ہیں کسی وجہ پہ تو پلیز ہمیں کال کر لیں، ہم آپ کی فری کاؤنسلنگ کریں گے۔ لیکن میں نے اس نمبر پہ بارہا کالز کی، میوزک چلتا رہا، لیکن کسی نے کاؤنسلنگ کے لیے وہ نمبر نہیں اٹھایا۔ اس قسم کے نمبرز کی بھی ضرورت ہے کہ اس قسم کی فری جو کسی کو نفسیاتی کاؤنسلنگ دی جائے، خودکشی سے بچایا جائے، خودکشی کرنے والے کی بات ہی 10-15 منٹ سن لی جائے تو اس وقت وہ خودکشی سے باز آ سکتا ہے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کو ہم سائیکیٹرسٹ نوٹ میں نہیں لاتے، اپنی ویڈیوز نہیں بتاتے نہیں ہیں، وہ ہوتا ہے سوسائڈ نوٹ۔ یہ بیسیکلی پولیس کی ٹرمنالوجی ہے۔ خودکشی کرنے والا کیونکہ مینٹل سٹریس میں ہوتا ہے تو اکثر وہ اپنا ایک نوٹ لکھتا ہے کہ میں کس وجہ سے خودکشی کر رہا ہوں اور میرے پیچھے کیا فیکٹر تھے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا
کہ ہمارے سائیکیٹرسٹ نے، ہمارے سوشیالوجسٹ نے پولیس سے مل کے وہ سوئسائڈ نوٹ لیا ہو اور اس سوئسائڈ نوٹ کا انالیسس کر کے معاشرے میں اویئرنیس لی ہو۔ تو اسی لیے میری گزارش ہے کہ اگر ہم اس پہ کام کیا جائے، براڈ اسپیکٹرم میں یہ ہے کہ الحمدللہ سوسائڈ بمنگ کو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہو، سیکٹیرین موٹیویٹڈ ہو، ریلیجس موٹیویٹڈ ہو، اس کو ہم نے بڑا کام کر لیا ہے، لیکن ان کے نوٹ بھی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جو ہمارے ٹیرر ایجنسیز ہیں ان کو ملے ہیں، ان کو بھی انالیسس کر کے اس سوئسائڈ ٹینڈنسیز کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ تو معاشرے کے اس پہلو پر کام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔